2008 کے انتخابات میں ڈگریوں کی شرط پوری کرنے کی غرض سے جعلی ڈگریوں کا سہارا لیتے ہوئے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے والے منتخب نمائندوں کی ایوانوں سے رخصت کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ دن قبل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پنجاب اسمبلی کی حلقہ پی پی 13 سے منتخب ہونے والے رکن یاسر کو ایف اے کی جعلی سند رکھنے پر نااہل قرار دے دیا تھا۔ حلقہ پی پی 13 کے ووٹروں کا موقف ہے کہ الیکشن سے قبل ڈگریاں چیک کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، نہ کہ ان کی۔ جب الیکشن میں آدمی کھڑا ہو رہا ہے اس وقت کیوں نہیں ڈگریاں چیک کر رہے؟ اس وقت ڈگریاں چیک کریں۔ ڈگریاں غلط نکلی ہیں یا صحیح نکلی ہیں، ان کا کام بنتا تھا جس وقت انہوں نے کاغذات جمع کیے اس وقت دیکھنا ان کا فرض بنتا ہے۔ جب الیکشن کمیشن نے اس کو کاغذات نامزد کیے ہیں تو اس نے پوری پڑتال کر کے آگے اس کو نامزد کیا ہے۔ ووٹرز نے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے وقت اپنے امیدوار کے بارے میں جانچ پڑتال بھی نہیں کی۔ ڈگری کا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم عوام ہیں، ووٹ دیتے ہیں جو آدمی کام کراتا ہے ہمارے ایریے میں۔ کوئی چیک نہیں کیا۔ آپ نے ان کے والد رضا صاحب ان کو جانتے تھے؟ جو مین ہوتے ہیں پارٹی کے عہدیدار انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے امیدوار کی ڈگری 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے۔ ووٹروں نے اراکین پارلیمنٹ کی جعلی ڈگریوں کے معاملے کو اپنے ساتھ دھوکے کے مترادف بھی قرار دیا۔ ڈگری جعلی نکلاتی ہے تو یہ تو دھوکہ ہے سراسر، میرا خیال عوام کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ تقریباً ہمیں تو پتہ چل گیا آل ٹو زیڈ ہماری حکومت میں زیادہ امیدوار جعلی ڈگری والے شامل ہو چکے ہیں۔ ووٹروں کی رائے میں جعلی ڈگریوں کا سہارا لے کر ایوانوں تک پہنچنے والوں نے انہیں یقیناً دھوکہ دیا، لیکن ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے وقت کبھی امیدوار کی ڈگری نہیں دیکھتے۔ ووٹروں کی رائے میں الیکشن کے وقت امیدواروں کی جعلی ڈگری کی جانچ پڑتال کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، اور اب انہیں صرف اسی امیدوار سے غرض ہے جو ان کے حلقے کے لیے بہتر کام کرے۔ نوشین یوسف، ڈان نیوز، راولپنڈی۔